مركز العلوم والحكم للدعوة والإرشاد. فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم. صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. تمام قسم کے تعریفیں اور حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہم تمام کا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے. اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو احمد مجتبی محمد مصطفیٰ فخر موجودات محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تبارک و تعالی سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا، رحمت بنا کر بھیجا. عزیز دوستو اور محترم خواتین، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں وہ ہے کہ ہم مسلمان یہود و نصارہ اور دوسرے مشرکین کی اتباع کیسے کرتے ہیں، کیسے ہم مسلمان ہونے کے باوجود ان کے عادات، ان کے کلچرز، ان کے ٹریڈیشنز کو اپنائے ہوئے ہیں. یہ آج ہمارے اس نشست کا، اس مجلس کا موضوع ہے. یہ جاننے سے پہلے آپ لوگوں کو یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم کون سے دین پر ہیں. یہ بہت بڑی مصیبت اور بہت بڑی مشکل ہے جو آج ہمارے اس امت مسلمہ میں پائی جاتی ہے کہ ہم مسلمان خود نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں. ہم مسلمان خود نہیں جانتے کہ ہم وہ کون سا دین ہے جس پر ہم چل رہے ہیں، وہ کون سے گائیڈ لائنز ہیں، وہ کون سے ڈائریکشنز ہیں جسے ہم نے اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے اختیار کیا ہے. وہ کون سا شخص ہے جسے ہم فالو کرتے ہیں، اڈھیر کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں. وہ کون سی ذات ہے جسے ہم نے اپنی زندگی کے لیے اگزامپل بنا رکھا ہے. وہ کون سی ہستی ہے جس کے نقش و قدم پر ہم چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم کو چلنا چاہیے. یہ تمام ایسے بنیادی باتیں ہیں، ایسے بنیادی ورڈ سٹیٹمنٹس ہیں جس کے تعلق سے ہم مسلمان بالکل نابلد، بالکل لا علمی کا اظہار کرتے ہیں. بہت بڑی افسوس کی بات ہے. ہم مسلمان ہیں، یہ آپ کو یاد دلا رہا ہوں میں، ہم ایسے مسلمان ہیں جو ساری دنیا کو زندگی کیسے بسر کریں سکھائے ہیں. ہم مسلمان ہیں جو ساری دنیا کے لوگوں کو یہ بتائے ہیں کہ بھائی تم لوگ جن چیزوں کو مانتے ہو وہ کوئی چیز، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تم لوگ جس دین کو دین سمجھ بیٹھے ہو اصل میں دھوکہ ہے. تم لوگ جس راستے پر چلتے ہو یہ راستہ سیدھا جہنم کو جانے والا ہے. تم لوگ جس راستے پر چلتے ہو یہ راستہ تم لوگوں کو کبھی بھی اپنی زندگی میں اصلاح کی طرف کھینچ کر لے کر جانے والا نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں جو ساری دنیا کو سکھائے ہیں. ہم ایسے مسلمان ہیں، ہماری تاریخ ایسی ہے، ہماری تاریخ کا باب اتنا رونق والا ہے، اتنا سفید اور شفاف ہے
کہ آج کفار اس پر نظر ڈالتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو لوگ اب موجود نہیں ہیں. یہ تو لوگ تب تاریخ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے. میں پوچھتا ہوں کہ سائنس کا وہ کون سا باب نہیں ہے، سائنس کا وہ کون سا موضوع، سائنس کا وہ کون سا لٹریچر یا پھر وہ سائنس کا کوئی بھی باب ہو جس میں مسلمانوں نے دوسروں کو گائیڈ نہیں کیا ہو. جو آپ ٹیکنالوجیز آج جو دیکھ کر لوگ مرعوب ہوتے جا رہے ہیں، ٹیکنالوجیز دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ سب ایسٹرن کلچر کر رہا ہے، امریکہ اس کا ایجاد کرنے والا ہے، یورپین کنٹریز اس کے ایجاد کرنے والے ہیں، اور ذہنی طور پر دلی طور پر نہ جانتے ہوئے جانتے ہوئے ان لوگوں کے پیچھے ان کے دل اور دماغ پڑ گئے ہیں. حتیٰ کہ یہاں جتنے بھی لوگ موجود ہیں اور جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، اسلامی پیور اسلامک ممالک کہنے والے، ان کے دل و دماغ میں ویسٹرن کلچر، غربی تہذیب، امریکہ اور یورپین کنٹریز کی عزت محبت اتنی بڑی ہوئی ہے کہ ان لوگوں کے زبان کو یہ لوگ مقدس مانتے ہیں. اگر کوئی آدمی انگلینڈ لندن وغیرہ جا کر آ جائے تو ہمارے درمیان کیسے ہے وہ، ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہم میں سے سب سے زیادہ پڑھا لکھا آدمی ہے، ہم میں سے سب سے زیادہ کلچرڈ ہے، ہم میں سے سب سے زیادہ سیولائزڈ ہے. یہ معمولی ذہن بن گیا ہے ہمارا. اور عرب ممالک میں اس کی تو آپ مت پوچھیے. وہ لوگ اگر کوئی آدمی امریکہ اور لندن سے آ جائے سمجھتے ہیں کہ واہ یہی اصل آدمی ہے. ہم سب کیا ہیں، جاہل ہیں، ہم لوگوں کو کپڑے پہننا نہیں آتا، ہم تو لمبے لمبے جو ہے ٹوپ وغیرہ پہن کر پھر رہے ہیں. یہی اصل لوگ ہیں جو کیا ہیں جینز پینٹ پہنتے ہیں، یہی اصل لوگ ہیں جو کیا ہے ٹائٹس پہنتے ہیں. اور ذہن غیر معمولی طور پر ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے. اگر تھوڑا بھی غور کریں گے ان کے لباس پورے کے پورے بے حیائی اور فحاشی اور جو ہے شہوانی پر ابھارنے والی لباس ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ لوگ آج اس دنیا میں حکومت کر رہے ہیں، آج ان کی بات دنیا میں چل رہی ہے. لیکن آپ ایک صدی پہلے یا پھر 2 صدی پہلے دیکھیں گے یہی طریقہ، یہی سوچ ان لوگوں کے پاس تھا. اگر کوئی آدمی بغداد یونیورسٹی سے واپس آئے، مکے سے مدینے سے واپس آئے اور وہ انگلینڈ کا رہنے والا ہو یا پھر یورپین کنٹریز کہیں کا بھی رہنے والا ہو، لوگ سمجھتے تھے کہ یہ واقعی پڑھا لکھا آدمی ہے، یہ بغداد سے آیا ہے، اس کے پاس بہت سارے معلومات ہیں، یہ زندگی کو اچھی طریقے سے بسر کر سکتا ہے، یہ تعلیم سے آراستہ آدمی ہے. یہ سوچ تھی میرے دوست، یہ سوچ تھی، کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہمارے اس اسلام کو بھول بیٹھے ہیں. اسلام کیا مذہب ہے یہ ہم نہیں جانتے، یہ کتنا واضح روشن گائیڈ لائنز ہے یہ نہیں جانتے. ہم میں سے مسلمان ایسے ہیں، نام مسلمانوں کا ہے، دعویٰ اسلام کا ہے، لیکن ذہن ٹوٹل میٹیریلسٹک ہے، یا تو پھر ذہن ٹوٹل ایتھیسٹ ہے کہ آدمی چاہتا ہے کہ دنیا کما لے بس. اب آج ہمارے مسلمان کیسے ہیں، ان کے ذہن میں یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے دنیا کما لے بس، یہ آخری مقصد ہے. وہ جب سے بڑھتا ہے اس کے ذہن میں ڈال دیا جاتا ہے کہ بھائی تو اب پڑھ رہا ہے، اس وجہ سے پڑھ رہا ہے کہ تو کل جا کر کمانا ہے، جا کر فلاں کمپنی میں کام کر کر پیسے کمانا ہے، پیسے کمانے کے بعد بڑی سکون کی زندگی گزارے، گھر میں صوفہ وغیرہ سب ہو اور سکون کی جو ہے فلیٹ میں زندگی گزارے. یہ ذہن بچپن سے ڈال دیا جاتا ہے. اور تو فلاں آدمی جیسا مت ہونا، فلاں آدمی کے پاس کوئی فلیٹس نہیں ہے، فلاں کے پاس کوئی کاروبار نہیں ہے، فلاں کے پاس کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، لیکن تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ماں باپ یہی ذہن اسے ڈالتے ہیں، یہی چیزیں اسے پلاتے ہیں. یہ پورے کا پورا غیر اسلامی طریقہ ہے. میں یہ نہیں کہتا ہے کہ کمانا حرام ہے، کمانا نہیں چاہیے. اسلام آپ کو کمانے سے روکتا ہے، ڈیولپ ہونے سے روکتا ہے، پڑھنے سے روکتا ہے، انجینئر بننے سے روکتا ہے، ڈاکٹر بننے سے روکتا ہے. یہ نہیں کہتا میں کہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں جو سوچ ہے یہ غلط ہے.
آپ کے ذہن میں جو نظریہ ہے یہ غلط ہے، کام تو وہی ہے لیکن نظریہ بدل دیجیے۔ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم پڑھتے ہیں لکھتے ہیں علم کے لیے، اور دین ہمارا سب سے اہم چیز ہے، دین کو پڑھنا چاہیے، یہ سوچ ہو، دین کی سیکھنے کی سوچ ہو، قرآن کو سمجھنے کی سوچ ہو، یہ سوچ ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دین آپ کو یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ جائیں، دین یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ سب کچھ چھوڑ کر جو ہے مسجد کے ہو جائے، دین یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ جو ہے بڑے بڑے بال چھوڑ لیں، بڑے بڑے جو ہے رسی والی جو ہے ڈال لیں اور نہائے نہیں لوگوں کو پریشان کرتے ہوئے پھریں، یہ نہیں کہتا دین آپ کو۔ دین یہ کہتا ہے کہ آپ کا سوچ اللہ سے ملا لیجیے، آپ کا سوچ اسلام کے مطابق ہو، آپ کا سوچنے کا نظریہ، آپ کا پوائنٹ آف ویو اسلام کے مطابق ہو۔ ہاں یہ جو چیز جو دنیا میں رہنا ہے کمانا ہے یہ خود بخود اس کے اندر آ جائے گی، ضمنی چیز ہے، انڈرنیتھ آ جائے گی، اس کے لیے کوئی الگ مستقل کوشش کی ضرورت نہیں ہے۔ یا تو پھر ایسے لوگ ہیں ہمارے درمیان جو کیا ہیں یہ ایتھیسٹ نظریے کے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں، زبان سے نہیں کہتے لیکن عمل سے دکھاتے ہیں۔ کیسے ہم کو معلوم ہے؟ جب آپ ان سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ عمل مت کرو، کہتے ہیں کہ بھائی کیوں نہیں کریں، وہ لوگ تو کر رہے ہیں نا، بھائی تم کو ایسا کام نہیں کرنا ہے، کہتے ہیں کہ ساری دنیا تو کر رہی ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ طریقہ اختیار کرو، کہتے ہیں کہ ساری دنیا والے یہی اختیار کیے ہوئے ہیں، امریکہ یورپ کے اندر یہی جو ہے طریقہ ہے، وہ اختیار کیے، تو ہم کو جو ہے بالکل یہ چیز زیبا دیتی ہے۔ ظاہری طور پر اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، دلی طور پر اسلام کا بغض، اسلام سے بیزاری، اسلام سے دور ہونا چاہتے ہیں، بس ایک کلچرل ٹریڈیشنل ماحول میں رہتے ہیں تو اسے کیا ہے بچنے سے، یعنی کھلم کھلا کہنے سے باز رہتے ہیں۔ ایسے ذہنیت کے لوگ اکثر موجود ہیں ہمارے مسلمان کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان یہ نظریں رکھنے والے بہت زیادہ ہیں۔ اس وجہ سے مسلمانوں کی حالت آج کیا ہے؟ سب سے پیچھے دھکیل دیے گئے ہیں۔ ہاں ایک زمانے میں مسلمان ان کے ذہن میں، ان کے سوچ میں دین ہی دین تھا، ان کے سوچ میں دین ہی دین تھا، سوچتے تھے تو دین کے دائرے میں سوچتے تھے، کرتے تھے تو دین کے دائرے میں کرتے تھے۔ اس وجہ سے ان لوگوں نے ساری دنیا کو ایسے انوینشنز، ایسے ڈسکوریز دیے جسے آج بڑے بڑے سائنٹسٹ پڑھ کر ان کے دانت کچے ہو جاتے ہیں، سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ مسلمان اتنے انوینشنز موجود ہیں۔ جتنے بھی آپ دیکھتے ہیں انوینشنز، اس کے پیچھے مسلمانوں کا ہاتھ ہے۔ بڑے بڑے فنون، بڑے بڑے آرٹس، سائنس کا بیس مسلمانوں نے لکھا، اور مسلمانوں کی لائبریری سے ان لوگوں نے کتابیں چرائیں، مسلمانوں کی تعلیم کو انہوں نے چرایا اور ان کتابوں کو جلا کر اس کا ترجمہ کیا اپنے اپنے زبانوں میں۔ آج بھی یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر ایسے ایسے لائبریریز ہیں جو اصل میں ایسے کتابوں پر مشتمل ہیں جو اصل میں عربی سے ترجمہ کر دی گئی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ پورے کا پورا مسلمانوں نے کیا، ویسٹرن کلچر کچھ نہیں کیا، یہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کہ بیس دینے والے ہم مسلمان ہیں، بیسک آئیڈیا دینے والے ہم مسلمان ہیں۔ لیکن افسوس، ستم ظرفی یہ ہے کہ ہم مسلمان جو دین لے کر آگے بڑھ رہے تھے اس دین کو چھوڑ دیے، تو ہم کو آج یہ ذلت، یہ خواری، یہ بربادی دیکھنے کو ملی ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے میرے دوستو، راستہ جس پر ہم چلتے ہیں، جو پاتھ جسے ہم نے اختیار کیا ہے وہ اسلام ہے میرے دوست، اور اسلام ایسا مذہب ہے، ایک ایسا ریلیجین ہے جو آپ کے زندگی کے ہر گوشے، آپ کے زندگی کے ہر لمحے، آپ کے زندگی کے ہر ضرورت کو پوری کرتا ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اسلام سے خارج ہے، پورے کے پورے چیزیں آپ کو سکھاتا ہے، عقیدے سے لے کر آپ اپنے گھر میں کیسے رہیں یہاں تک اسلام سکھاتا ہے۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام حذیفہ، ان کی ملاقات ایک یہودی سے ہوتی ہے، ان کی ملاقات ایک یہودی سے ہوتی ہے، اور یہود ہمیشہ مسلمانوں سے حسد کرنے والے ہیں۔ ان کا حسد اس وجہ سے نہیں ہے کہ مسلمان بیکار ہیں، اس وجہ سے حسد ہے کہ مسلمان ہم سے زیادہ ہیں، مسلمانوں کے اندر اسٹرنتھ، ان لوگوں کے اندر جو پاور، جو کیپیبلٹی ہے وہ ہم سے کئی درجے زیادہ ہے، اس وجہ سے حسد کرتے ہیں۔ اس وجہ سے حسد نہیں کرتے کہ مسلمان بیکار ہیں، بیکار آدمی سے حسد کوئی نہیں کرتا، حسد اس سے کی جاتی ہے جس کے پاس ایسی صلاحیت ہے جو مجھ میں نہیں ہے۔ تو یہودی سے ملاقات ہوتی ہے، یہودی جو ہے مذاق سے پوچھتا ہے